جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے انگلش بولنا شروع کرنی ہے خود سے. خود سے ہم نے انگلش اس لیے پریکٹس کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو ڈائری پر لکھ سکیں. کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی بہت ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈائری پر لکھنا بھول جاتے ہیں. اور دوسرا میں نے یہ بولا تھا کہ آپ ایسے بندے سے بات کریں جو خود انگلش بولنے میں ایکسپرٹ ہو. اور جب آپ ایسے بندے سے بات کریں گے تو وہ بھی تو بندہ مصروف ہوتا ہے. آج کل کی زندگی میں کون فارغ ہوتا ہے؟ ہر کوئی موبائل میں، ٹی وی میں، انٹرنیٹ میں یا اپنی جاب وغیرہ میں بزی ہوتا ہے. دوسرا آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ انگلش میں بات کریں اپنے گھر والوں سے. اور جب آپ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں انگلش میں تو وہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی انگلش پر ہنستے ہیں. اس سے آپ کا دل خفا ہو جاتا ہے اور پھر آپ اپنی پریکٹس کرنا ہی بند کر دیتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی چیز کا ارادہ کریں اور اس میں مشکلات آ جائیں، اس کام میں لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، تو آپ کو کبھی بھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور اپنے کام پر فوکس رکھنا چاہیے. تو اب آپ نے انگلش میں بات کرنے کی پریکٹس خود سے کرنی ہے. اس کی پریکٹس آپ نے اپنے دن کے آغاز سے ہی شروع کر دینی ہے. اور آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں. آپ نے روزانہ اپنی ڈیلی روٹین خود کو ہی بتانی ہے. یعنی جو کام آپ پریزنٹ میں کر رہے ہیں، اس وقت کر رہے ہیں، وہ کام آپ خود کو انگلش میں بتائیں. کیونکہ ہم روزانہ ایک ہی کام تو نہیں کرتے، ہم روزانہ ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں. تو اس سے آپ کی انگلش بہت زیادہ امپروو ہوئے گی. اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اپنے بارے میں خود کو ہی بتا رہے ہوں گے تو آپ نے دل میں نہیں بولنا، بلکہ آپ نے اپنی آواز اتنی رکھنی ہے کہ جتنی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ سکے، آپ کے کان اس آواز کو سن سکیں. جب آپ ایسے کریں گے تو بعض سینٹنسز ایسے ہوں گے جو آپ غلط بولیں گے اور جن کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گی. اور جب آپ کی آواز کانوں تک پہنچے گی تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو بتا دے گا کہ یہ جو ورڈ ہم نے جو سینٹنس بولا ہے یہ غلط بولا ہے. اور جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ورڈ یا یہ سینٹنس ہم نے غلط بولا ہے تو اس سینٹنس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. یا تو آپ ریسرچ کریں گے یا آپ خود سے ہی بتائیں گے کہ اس کو ایسے نہیں، ایسے بولنا چاہیے. اس طرح آپ کی انگلش بہت امپروو ہوئے گی اور آپ کو بولنے کا کانفیڈینس آئے گا. آپ کی غلط انگلش بھی آہستہ آہستہ صحیح ہوتی جائے گی پریکٹس سے. ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی ہے انگلش کی پریکٹس کرنے کے لیے کہ گھر والے اردو میں عام طور پر بات کرتے ہیں. جب وہ آپ سے کوئی سوال پوچھیں اردو میں تو آپ کوشش کریں کہ آپ انگلش میں جواب دیں، یا آپ انگلش میں کوسچن کریں اور بے شک دوسرے اردو میں بات کریں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ انگلش میں بات کریں ان سے، یا سوال پوچھیں یا جواب دیں. جب آپ اپنی یہ عادت بنا لیں گے تو آپ کو انگلش بولنے میں جو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی پہلے وہ ختم ہو جائے گی، اور شائنس جو ہوتی تھی پہلے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ بہت کانفیڈنس سے انگلش بول سکیں گے. تو آپ یہ طریقہ اپنائیے، کیونکہ اگر آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو آپ یہ نوٹس کریں گے کہ کچھ دن بعد آپ کی جو انگلش ہے وہ پہلے سے بیٹر ہوتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے آپ کی انگلش فلوئنٹ ہو جائے گی. تو آپ اس طریقے کو ضرور آزمائیے اور اپنے فیڈ بیک کو کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیے. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں. اللہ حافظ.